اج میرا دل کرتا ہے کہ میں تانوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی جوانی دا ذکر سناواں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اس جوانی دا خوبصورت جوانی دا ذکر کراں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دی اندر ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. پنجابی دا سادہ یا ترجمہ کراں تو اللہ نے فرمایا کہ تحقیق میرے محبوب دی زندگی تواڈے سارے کے واسطے بہترین نمونہ ہے. اور آسان کر دے ماں کہ اللہ نے فرمایا کہ میرے یار دی زندگی نو ویکھو تے او دے عمل کرو تے او دے نال دی زندگی اپنے آپ نو بناون دی کوشش کرو. عرض کی تھی یا اللہ تو سا فرمایا میرے محبوب دی زندگی سارے واسطے نمونہ ہے. حالانکہ سوچن والی گل اے وے کہ ایک عالم دی زندگی دوسرے عالم واسطے نمونہ ہوندی ہے. ایک حافظ دی زندگی دوسرے حافظ واسطے نمونہ ہوندی ہے. ایک مفسر دی زندگی دوسرے مفسر واسطے نمونہ ہوندی ہے. ایک خطیب دی زندگی دوسرے خطیب واسطے نمونہ ہوندی ہے. ایک ادیب دی زندگی دوسرے ادیب واسطے نمونہ ہوندی ہے. ایک حکیم دی زندگی دوسرے حکیم واسطے نمونہ ہوندی ہے. ایک بادشاہ دی زندگی دوسرے بادشاہ واسطے نمونہ ہے. ایک غلام دی زندگی دوسرے غلام واسطے نمونہ. ایک مستری دی زندگی دوسرے مستری واسطے نمونہ. عرض کی تھی یا اللہ جیڑا بندہ جڑے شعبے دا ہوئے وہ دوسرے بندے واسطے زندگی نمونہ ہوندی ہے کہ ویخ فلاں بندہ فلاں کام بڑا سونا کرتا ہے تم ہی اسے طرح کریا کر. ویکھو فلاں شعبے دے اندر ہے تیرا بھی شعبہ اے وے او کام بڑا سونا کرتا ہے تو بھی انج کر. لیکن یا اللہ تو اے نہیں فرمایا کہ میرے محبوب دی زندگی بادشاہ واسطے نمونہ, میرے محبوب دی زندگی فقیر واسطے نمونہ, میرے محبوب دی زندگی تاجر واسطے نمونہ, میرے محبوب دی زندگی غلام واسطے نمونہ. تو سا فرمایا میرے محبوب دی زندگی ساریاں واسطے نمونہ. عرض کی تھی یا اللہ محبوب ایک زندگی ایک تک لکھاں کروڑا ہزارہ دی تعداد دے اندر لوگ انہاں ساریاں دے علیحدہ علیحدہ شعبے. اللہ فرمایا بے شک میں فرمایا کہ میرے یار دی زندگی تو آنے واسطے نمونہ ہے, لیکن میرے یار دی زندگی نو کھول کے بیکھو اس زندگی بچوں فقیری بھی ملے گی, اس زندگی بچوں بادشاہت بھی مل جاوے گی, اس زندگی دے بچوں ہر زندگی دا پہلو مل جاوے گا, ہر پہلو مل جاوے گا. اما عائشہ صدیقہ فرما دیا نے ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے یداللہ دے ہتھاں دے نال اپنے نلین اپنی جتیاں نو خود سیرے. عرض کیتی لج پالا دل کرے تے سنے جوڑیاں عرش تے چڑھ جاؤ. سونیاں اتنے اختیار رب نے اختیار دیتے تے انہاں ہتھاں دے نال آپے خود نلین پہ سیدھے ہو سونیاں کسے ہور نو کہہ دینا سی. میرے کملی والے آقا نے فرمایا آشا میں سارے واسطے نمونہ بن کے آیا. حالانکہ سوچنے والی گل ہے وے تسی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی زندگی ویکھو تے اللہ دے نبی عیسیٰ علیہ السلام دی زندگی دے وچ شادی دا پہلو نظر نہیں آوے گا. اللہ دے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام دی زندگی ویکھو اس زندگی وچ بادشاہت ملے گی لیکن فقیری نظر نہیں آوے گی. لیکن میرے حضور نے نلین خود سی کے دسے کہ کوئی ممبر تے بیٹھ کے تو کوئی بادشاہی دے تخت تے بیٹھ کے اے نہ کہے میں بادشاہی دے تخت تے بیٹھ کے بادشاہی پہ کرنا تے اے بادشاہی محمد زندگی جو لئیے. صرف بادشاہی نظر نہ آوے اور نکر دے اٹھے بیٹھ کے جوتیاں گنڈن والا مجھے بھی آنکھے جے حضور دی زندگی وچ بادشاہت نظر آ رہی ہے تے حضور دی زندگی وچ جوتیاں گنڈن والی زندگی بھی نظر آ رہی ہے. اس ساری گل دا نچوڑ اے وے اگر کوئی بادشاہ ہے میرے حضور دی زندگی والا ویکھے ان بھی بادشاہی مل جاوے گی. اگر کوئی فقیر ہے میرے حضور دی فقیری والا ویکھے ان بھی زندگی جیون دا ٹنگ مل جاوے گا. اگر کوئی نوکر تے غلام ہے, اگر کوئی وزیر ہے, اگر کوئی حضور دا کلمہ پڑھن والا سنت مصطفیٰ دے چلن والا اگر اس زندگی والا ویکھے تے انہوں زندگی جیون دا سونا ٹنگ مل جاوے گا. اور میرا دل کردا ہے اس زندگی دے بارے رب دا قرآن پڑھا جے تسی سبحان اللہ فرماؤ تے ہاتھ چوک کے اونچا جا بولو سبحان اللہ. میں تمہید بن لئی ہن میرا دل کردا ہے میں تانوں بغیر لیٹ کرایا بغیر تانوں الجھایا تے وقت ضائع کیتے بغیر بلا چیزیں کہ تانوں میں مکہ المکرمہ دی وادیاں تو ہوندا مدینہ طیبہ تک چھوڑ کے آنا ہے. جیڑا دل کردا ہے قرآن سونا انج قرآن واسطے ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ. رات دے 11:15 بجے بندہ سبحان اللہ کہن جوگا نہیں رہندا تے تقریر کرن جوگا بھی نہیں رہندا. ہن تقریر تو سا کرانی ہے تواڈی سبحان اللہ نے ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ. سجے کبھی ویکھو جڑا ہاتھ نہیں چکدا نال دا سہارا کراوے تے قرآن واسطے اچا جہا ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ. میں دعا کرنا یا اللہ جڑا قرآن واسطے دوویں ہاتھ چوک کے اچھی آواز نال سبحان اللہ بولے یا اللہ انج دا سبب لگا مدینہ طیبہ چلا جاوے.
تے یا اللہ جڑا ہور اس تو بھی اچھی آواز سے اچھا ہاتھ چوک کے بولے کلا نہ جاوے پوری فیملی دے نال حج کر کے آ جاوے تے مالکا جڑا ہور اس تو بھی اچھی آواز نہ بولے او دی زندگی تے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے تے یا اللہ جڑا ہور اس تو بھی اچھی آواز نال بولے اج رات نو اکھ لگے میلاد والے آقا دی زیارت نصیب ہو جاوے ہن مہربانی ایویں ذوق رکھنا جے تے سن قرآن اللہ کریم نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کریم نے ارشاد فرمایا لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون اللہ نے فرمایا سنیا میں نو تیری جوانی دی قسم ہے سنیا میں نو تیری زندگی دی قسم ہے 1,24,000 کم پیش انبیاء کرام آئے نہیں اللہ نے کسے نبی دی زندگی دی قسم نہیں اٹھائی او زندگی کٹی سونی زندگی ہوئے گی او دا بچپن ویکھتے بڑا سونا ہے او دی جوانی ویکھتے بڑی سونی ہے او دا بڑے پا ویکھتے سونا ہے جے گر مدینہ اندر تے پھر بھی بڑی سونی زندگی ہے جے حضور مدینہ اندر آگئے جے مکہ اندر رہ رہے حضور جتھے بھی جلوہ فرمانے حضور دی زندگی بڑی سونی ہے اور زندگی دیاں کیا شانان ہے جدیاں قسمائی رب قرآن میں جبیا چقدائیں جدوں اس گلبل گولڑا شریف دے تاجدار پیر میرے لشاہ صاحب گئے تے آپ نے قلم اٹھایا اس زندگی دی قسم دے بارے اے دے بارے آپ نے فرمایا اے دا بڑا مٹھا رنگ پیش کیتا کیونکہ اللہ نے کسے نبی دی قسم نہیں اٹھائی کسے نبی دی زندگی دی قسم نہیں اٹھائی یہ کوئی محمد دی ذات ہے جدی اللہ نے قرآن دے اندر زندگی دی قسم اٹھائی ہے جدی زندگی دی قسم اٹھائی ہے ایسے بات سے بول کے آنکھنے کوئی مثل نہ ڈول دی کوئی مثل نہ ڈول دی کوئی مثل نہ جانی دی ربیا قسم جاوے جدی چڑھ دی جوانی دی ربیا قسم جاوے جدی چڑھ دی جوانی دی لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة کوئی مثل نہ جانی دی رب آپ قسم چاہے او دی چڑھ دی جوانی دی اللہ نے پورے قرآن دے اندر کسی نبی دی زندگی دی قسم نہیں اٹھائی ایک کوئی تیرے میرے کملی والے آقا دی ذات جدی رب نے قرآن دے اندر قسم اٹھائی اج میرا دل کردا اس سیرت دا کچھ رنگ پیش کر رہا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک انجمن ایک ملفیر ایک سوسائٹی ایک تنظیم بنائی اور دا مقصد ہے کہ غریباں نو حق لے کے دینا اچھا بولو غریباں نو حق لے کے دینا میرے حضور ایک دن نہ کوئی ابو قبیس پہاڑ دے اتے بیٹھے ادھر ایک پینڈو ٹوریا او پینڈو جنہوں رب نے بیٹی عطا فرمائی تو نال انہیں گھر بچ اونٹنی رکھی تو رب نے اونٹنی نو بھی بچہ عطا فرمائی اور دا خیال لے کہ جدو میری بیٹی جوان ہوئے گی تو ادھر اونٹنی دا بچہ بھی جوان ہوئے گا تو میں اونٹنی دا بچہ بیچ کے اپنی بیٹی دی شادی کر لوں گی اور پینڈو دا خیال لے وقت گزرتا رہا بیٹی جوان ہوگی اونٹنی دا بچہ لے کے جدو مکے دی منڈی دے اندر گیا نا تو اس منڈی دے اندر ابو جہل جدا نا عمر بن حشام اس منڈی دے اندر تے انہیں بیکھا کہ اونٹنی بڑی سونی اونٹ بڑا سونا اور جو قیمت بنی وہ دنا سودا تے ہویا تے بول کے آخر دا اتھے ٹھہر تے میں کروں پیسے لے کے آنا ابو جہل اونٹنی بھی لے گیا تے پیسے لے کے بھی نہ وہ پینڈو لوکا کو لوگ پچھدا پچھاندا ابو جہل دے بوکھے تے گیا نا جا کے دروازہ کھٹکھٹایا ابو جہل بولو کہ آخر دا بار کون ہے اور پینڈو بول کے آخر دا میں ہوئی ہیں جدے کلو تو اونٹنی لئیے جا تے میں نے اونٹنی دے جو اونٹنی نہیں دینی تے میں نے او دی قیمت ادا فرما ابو جہل بول کے آخر دا تیری اتنی جرت کہ میں مکہ دا چودری تے سردار میرے بوہے تے پیسے لین ہویا
جا نہ اونٹنی ملنی نہ پیسے ملنے نے جا جو ہوندہ ہی کر وہ غریب روندہ روندہ گلیاں چ جا رہا تے کہندا ہے لوگو وہ بندے نے میرے پیسے مار دیتے میری اونٹنی نہیں دے رہا لوگاں سنیاں تو لوگاں بولو کہ آکھا انج کر رو نا کعبے دے اندر چلے جاتے کعبے دے اندر نا اتیبہ صاحبہ ولید بن مغیرہ انہا کافرہ دا ادو غلبہ میرے نبی نے حج اعلان نبوت نہیں کی میرے نبی دی چڑھ دی جوانی این 5 سال دی تقریباً عمر لیکن واللہ عالیہ میرے حضور دی جوانی تک انہا بولو کہ آکھا کہ جا کعبے دے اندر چلے جاتے اتھے اتیبہ صاحبہ ولید بن مغیرہ انہا کافر بیٹھے نے تے انہا نو جا کے اپنا مسئلہ سناتے او چودری نے تیرا کوئی مسئلہ حل کر دے اور روندہ روندہ انہا چودریاں دے کھول گیا نا تے جا کے آخد آئے کہ انج میری ایک بندے نے اٹھنی لے لیے نہ پیسے دیندہ ہے نہ اٹھنی دیندہ ہے وہ بڑے شیر بن کے اٹھے تے بولو کہ آخد دینا ساڑھے ہوندیاں کون ہیں جڑا تیرے پیسے بھی نہ دبے تے اٹھنے بھی نہ دبے آ ساڑھے نال تیرا حق لے کے دینے اور چودری جو دو نال ٹرنا تے ایک بول کے آخد دس دا نا کی ہے تو او پینڈو بول کے آخد دا نا عمر بن حشام ہے لوگوں انہوں ابو جاخد کہندے نے جو انہوں عمر بن حشام دا نام سنیا نا تے سارے ٹھنڈے ہو کے بے کے کہندے نے اسی کچھ نہیں کر سکتے ساڑھے تو بڑا چودری ہن جتھے چودری بھی نہیں کچھ کر سکتے اوتھے تمیداں گئیاں ٹوٹ اوتھے روندا روندا ہن گلیاں دے اندر جا رہا تے بازاراں چ ٹوٹدا جا رہا تے کہندا دنیا والے او ایتھے کسے دی کوئی سنن والا ہی کوئی نہیں ایتھے غریباں دا مددگار ہی کوئی نہیں ایتھے غریباں دا حق لے کے دین والا ہی کوئی نہیں روندا جا رہا تے بولدا جا رہا تے ادھر جدوں میرے حضور دے کولوں لنگن لگا نا تے میرے حضور دے کنہ مبارک دے اندر او دی آواز پہ گئی میرے حضور نے فرمایا ادھر آنا میں نو سنا کی ہو جائی میرے کملی والے آقا دے قریب آئے نا تو میرے نبی نے انج کر کے دا بازو پکڑ لیا میرے نبی نے فرمایا دس ہویا کی انج کر کے نا بازو چھڑا کے آقا دا چھڑو جی جتھے چودری بھی نہیں کچھ کر سکے تو ساں کی کر لینا ہے میرے آقا نے فرمایا مسئلہ سنانا تیرا کام ہے حل کرنا میں محمد دا کام ہے تو سنا دے صحیح ہویا کی ہے پینڈو رو کے آنکھ دا سونیا جج میں اٹھنے پالی سونیا جدو میں اٹھنے پالی وقت گزردار آئی رب نے میں نو بیٹی عطا کی تھی سونیا نال اٹھنے نو بچہ بھی عطا رب نے کر دیتا ہے میرا خیال ہے جدو میری بیٹی دی شادی دا وقت آ جائے گا میں اٹھنے دا بچہ ویچ گئی اپنی بیٹی دی شادی کر لواں گا کملی والیا سنیا میں جدو مکہ دی منڈی دے اندر آیا آئی ایک عمر بن حشام نام دا بندہ آئی انہیں میری اونٹنی لے لئی نہ اونٹنی دیندہ آئے نہ میں نو پیسے دیندہ آئے میں اپنا مسئلہ لے کے چودریاں دے کھول بھی گیا آئی چودری بھی کہندے نے اسی نہیں خود کر سکتے میں تو آپ یہاں رونا آئی میرے آقا نے فرمایا پینڈو آئی دس یودا نام کی ہے کہندہ یودا نام عمر بن حشام ہے لوگ انہوں بڑا سمجھدار کہندے نہیں میرے آقا نے فرمایا ہوئے گا لوگاں دا سمجھدار ہے میں انہوں ابو جہل کہنا میں انہوں ابو جہل کہنا میرے کملی والے آقا نے فرمایا آ میرے نالی آ جا آ میں محمد تینوں پیسے لے کے دینا میرے حضور دے نال ٹڑدا جا رہے آئی کدے میرے نبی دی ٹور بے خدائے کدے حضور دیاں ظلفاں بے خدائے کدے حضور دا چہرہ بے خدائے حضور دے والا بے خدائے اللہ حضرت نے کلم اٹھائی دے کلم اٹھا کے آنکھ دے نہیں پینڈو حضور دی ایک چیز بے خرے آئے تے اللہ حضرت دے کلم دے ترجمہ کرم آمد دے کہن دے نہیں کاف کے سو یا ابر آنکھیں نسا کاف کے سو ہاد ہے یا ابر آنکھیں نسا کاف یا ان کا چہرہ نور
لگا میرے حضور ٹردے جا رہے تے پینڈو بھی نال نال جا رہے توجہ میلے بار رکھو تے بولو سبحان اللہ میرے حضور ٹردے جا رہے جدو بو آیا نا ابو جہل دا میرے نبی نے دروازہ کھٹکھٹایا ابو جہل باہر آیا تے بول کے آخدا جی دوسو کیڑے کم آئے میرے نبی نبوت والی اس طاقت نال بول دے نا جدو بولتا ہی محمد ہوئے جدو میرے حضور بولے نا تے ابو جہل ڈر گیا کتاب